میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن کے اندر اندر معجزہ دیکھ لینا، اپنی دونوں آنکھوں سے رزق کو، دولت کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھنا، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اگر آپ لوگ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی، اونلی ون ٹائم بھی اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، میرا یقین مانو، دولت آپ کی زندگی سے کبھی جانے کا نام نہیں لے گی۔ اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ اگر رات دن خرچ کرتے رہو گے، پیسہ لوگوں کو بانٹتے بھی رہو گے تو پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو دولت دے گا، نہ دنوں میں، نہ گھنٹوں میں، نہ منٹوں میں، آپ کو دولت ملے گی سیکنڈوں میں۔ سیکنڈوں کے اندر انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ ایسا غیبی معجزہ ہوگا، ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں پریشان ہو، دکھی ہو، تکلیف میں ہو، ستائے ہوئے ہو، جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، جھولی آپ کی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی زندگی میں ایک دولت کا طوفان آ جائے گا۔ آپ لوگ میری بہنیں میرے بھائی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتلایا گیا ہے کہ اس وظیفے کو آج تلک جس کسی نے پڑھا سچے دل سے، یقین سے، میں نے کئی لوگوں کو میرے بھائیوں میری بہنوں سچی بات بتاؤں، یہ وظیفہ بتایا، لوگوں کی ایک ایک دن کے اندر زندگیوں کو بدلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اور سب سے اہم بات آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کو میں نے خود اپنی زندگی میں جب کبھی پڑھا، سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے ایسے ایسے اسباب جگا دیے رزق کے کہ میں، اگر مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی اور میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ پاک نے 10,00,000 روپے عطا کر دیے۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، دنیا کے جس کونے میں آپ لوگ موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو میرے بھائیوں میری بہنوں کمپلیٹ دیکھ لینا اور اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں، راتوں رات میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ اگر آج آپ تنگ دست ہو، مجبور ہو، بے روزگار ہو، مایوس ہو، آپ کے گھر میں بالکل برکت نہیں ہے، آپ کے کام میں بالکل برکت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے، اس وظیفے کو پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھ لینا۔ اگر صبح وظیفہ پڑھو گے تو شام تک رزق مل جائے گا، شام کو پڑھو گے تو اللہ پاک اگلے دن تک آپ کو رزق عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں، جس وقت چاہیں آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں، پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ یہ مجرب وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جب پڑھنے لگیں تو آپ لوگ اس دوران کسی سے بالکل بات چیت مت کرنا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائی میری بہنیں ساتھ ساتھ وظائف پڑھتے ہیں اور دوسری طرف فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری بہنیں گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ بالکل سکون سے، اطمینان سے جب بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، صرف ایک مرتبہ، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیجیے گا۔ درود پاک جب پڑھ لیں عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، تو اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو فوراً سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آج کے عمل میں، فرسٹ نمبر پر
آپ لوگ سب سے پہلے جب درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے گا، اور ایک ہی مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں تو میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو پہلے تو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ جب سورہ کوثر میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھیے۔ سورہ کوثر جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑیں، یا پھر سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا رحمانو۔ اس وظیفے کو عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آج کے عمل میں یہ پورا جو عمل جو آپ کو بتلانے لگا ہوں، ایک آدھی منٹ میں یہ پورا عمل آپ لوگ پڑھ لو گے۔ میرے بتلانے میں، وظیفہ سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن بھائیوں، میری بہنوں، یقین مانیں جب یہ عمل آپ لوگ کرنے بیٹھیں گے تو ایک آدھی منٹ سے اوپر نہیں لگے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو، جیسا کہ میں نے بتایا، پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا رحمانو کا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جس طریقے سے بتلانے لگا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے یا رحمانو کا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ 7 ٹائم یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ اب آگے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اس سے پہلے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو، پیر ابراہیم شاہ کو، سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ جب پڑھ لیا تو اس کے بعد فوراً آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 7 مرتبہ آپ کو یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ آپ لوگ آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر پڑھیں گے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کا وظیفہ 7 ٹائم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بار بار میں اس کے لیے پڑھتا ہوں کہ جو میرے پیارے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اسی لیے، اور وہ کہتے بھی کہ آپ پڑھ کے بتایا کریں، تو میں بار بار پڑھتا ہوں تاکہ میرے جو ایسے بہن بھائی ہیں جو بالکل نہیں پڑھنا جانتے، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ آپ کو 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں ایک وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، سب سے اینڈ میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یا ارحم الراحمین ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ پڑھیں، یا ارحم الراحمین۔ آج کے عمل میں سب سے آخری وظیفہ یا ارحم الراحمین کا پڑھنا ہے آپ کو۔
اس وظیفے کو بھی یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ یا ارحم الراحمین کا آپ کو 21 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ 21 مرتبہ جب اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو پیارے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اس کے بعد آپ کو آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔